انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کی نیت، اس کے کردار کی پاکیزگی اور اس کے اعمال کی سچائی سے راضی ہو، کیونکہ لوگوں کی تعریف چند لمحوں کی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی رضا ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے۔ جب تم کسی انسان کی کمزوریوں کو دیکھو تو اسے حقیر سمجھنے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرو، کیونکہ جس نعمت پر آج تم فخر کر رہے ہو وہ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں بھی واپس لے سکتا ہے۔ اپنے دل کو اتنا پاکیزہ بنا لو کہ کسی کی کامیابی تمہارے سکون کو نہ چھین سکے، بلکہ تم دوسروں کی خوشیوں میں بھی اس طرح خوش ہونا سیکھ جاؤ جیسے اپنی خوشیوں میں ہوتے ہو، کیونکہ پاک دل ہی اللہ کی خاص رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا ہر دن برکت سے بھر جائے تو ہر صبح یہ وعدہ کرو کہ آج تمہاری زبان سے صرف سچ نکلے گا، تمہارے ہاتھوں سے صرف بھلائی ہوگی اور تمہارا دل صرف اللہ کی رضا کو تلاش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اپنی پریشانی کو لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے سجدے میں رکھ دیتا ہے، کیونکہ سچے دل کی دعا آسمان کے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے مال نہیں ہے تو اسے اچھے الفاظ، خلوص بھری دعا اور سچی مسکراہٹ اور احترام ضرور دو، کیونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہر غریب اور امیر انسان بانٹ سکتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان اس وقت نہیں ہوتا جب وہ تنگی میں ہو، بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اسے اختیار، دولت، عزت عطا کرے، کیونکہ اسی وقت کے کردار کی حقیقت سب پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ توبہ کرنے والا غرور سے محفوظ رہتا ہے اور رحمت کے قریب آ جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہوں تو اپنے دل کو نفرت سے اور اپنی زبان کو جھوٹ سے اور اپنے رزق کو حرام سے بچانے کی مسلسل کوشش کرتے رہو۔ دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ وہ نہیں ہے جو تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو، بلکہ وہ ہے جو تم کسی ضرورت مند کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، کیونکہ یہی سرمایہ آخر میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو شخص دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو ایسے اندازے میں محفوظ رکھتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت محفوظ ہو جائے تو دنیا کی بہت سی خواہشات خود بخود اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، کیونکہ جو دل خالق سے بھر جائے اس میں فانی چیزوں کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے الفاظ چنا کرو جو ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیں، کیونکہ بعض اوقات ایک نرم جملہ وہ کام کر دیتا ہے جو برسوں کی نصیحت بھی نہیں کر پاتی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کی کامیابی دیکھ کر دل سے خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ حسد دل کی روشنی کو کم کرتا ہے جبکہ خیر خواہی ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے تو اپنی خوشیوں کو لوگوں کی تعریف سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے وابستہ کر لو، کیونکہ لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے مگر اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا رہتا ہے۔ جو شخص اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ناکامی کو نئی کامیابی کی سیڑھی بنا دیتا ہے، کیونکہ سبق سیکھنے والا انسان کبھی حقیقی معنی میں ناکام نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت خوشبو اچھے اخلاق کی ہے، کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے جو نہ صرف زندہ دلوں میں رہتی ہے بلکہ انسان کے جانے کے بعد بھی اس کی یاد کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔
اگر تم کسی کے دل میں امید پیدا کرو تو یہ ممکن ہے کہ تم نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا ہو، کیونکہ مایوس دل کو سہارا دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس وقت یاد کرو جب سب کچھ اچھا ہو، تاکہ آزمائش کے وقت تمہارا یقین کمزور نہ پڑے اور تمہارا دل اپنے رب پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کرے۔ جو شخص اپنی زبان کو شکایت سے زیادہ شکر کا عادی بنا لیتا ہے، وہ معمولی نعمتوں میں بھی ایسی خوشی محسوس کرتا ہے جو ناشکر انسان کو بڑی دولت میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی دوسروں کے لیے روشنی بن جائے تو پہلے اپنے کردار کو ایمان، دیانتداری اور رحم کی روشنی سے منور کرو، کیونکہ بجھا ہوا چراغ کسی دوسرے چراغ کو روشن نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے سامنے جھک جاتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہر سچی توبہ سے زیادہ وسیع ہے۔ انسان کی اصل دولت اس کے اچھے اخلاق، سچے تعلقات، پاکیزہ نیت اور اللہ پر مضبوط یقین میں ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ نعمت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ ہمیشہ اس طرح زندگی گزارو کہ جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہو تو تمہارے پاس صرف الفاظ نہیں بلکہ ایسے اعمال ہو جو تمہاری سچائی، تمہاری عاجزی اور تمہاری خدمت اور تمہارے ایمان کی گواہی دے سکیں۔ جو انسان اپنی ہر کامیابی کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے کے بجائے اللہ کی عطا مانتا ہے، وہ کبھی تکبر کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس رب نے عطا کیا ہے وہ چاہے تو ایک لمحے میں واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ضمیر مطمئن رہے تو ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ کے علم سے نہ کوئی بات پوشیدہ ہے اور نہ ہی کوئی نیت۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عزت کے دروازے کھول دیتا ہے جو دوسروں کو نیچا دکھا کر نہیں بلکہ انہیں عزت دے کر اپنی پہچان بناتا ہے، کیونکہ بلند کردار ہمیشہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ جو انسان اپنی مصروف زندگی میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنے کے لیے وقت نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ کم وقت میں بھی زیادہ خیر حاصل ہونے لگتی ہے۔ اگر تمہارے پاس کسی انسان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے تو خاموش رہنا سیکھ لو، کیونکہ خاموشی سے کبھی دل نہیں ٹوٹتے، لیکن بے سوچے سمجھے الفاظ زندگی بھر کے لیے زخم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے جو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے اپنے حصے کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا جانتا ہو۔ جو شخص ہر فیصلے میں جلدی کرنے کے بجائے دعا، مشورہ اور غور و فکر کا اختیار کرتا ہے، وہ اکثر ایسی غلطیوں سے بچ جاتا ہے جن پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے الفاظ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں تو ایسی گفتگو کرو جو امید پیدا کرے، نفرت ختم کرے اور لوگوں کو اپنے رب کے قریب لے جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صرف اس کے اعمال سے نہیں بلکہ اس کے دل کی نیت سے بھی نوازتا ہے، اس لیے نیکی کا ارادہ بھی ایسی دولت ہے جس کا اجر بھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو انسان اپنے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی سکون کے دروازے کھول دیتا ہے جو دنیا کی بڑی بڑی کامیابیاں بھی نہیں کھول سکتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دوستی ہمیشہ قائم رہے تو دوسروں کی غلطیوں کو یاد رکھنے کے بجائے ان کی خوبیوں کو یاد رکھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ محبت معاف کرنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند فرماتا ہے
جو دوسروں کے عیب سن کر انہیں آگے پھیلانے کے بجائے خاموشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ عزت بچانا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ جو انسان ہر نعمت کو آزمائش سمجھ کر استعمال کرتا ہے، وہ نہ دولت پر مغرور ہوتا ہے اور نہ طاقت پر فخر کرتا ہے، اور نہ ہی حسرت میں اپنے رب کو بھولتا ہے۔ اگر تم اپنے دل میں ہمیشہ روشنی چاہتے ہو تو ہر اس شخص کو معاف کر دو جس نے تمہارا دل دکھایا ہے، کیونکہ نفرت دل کو اندھیرا اور معافی اسے روشن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان کو ہر گرتے قدم کے بعد سنبھلنے کا ایک موقع عطا فرماتا ہے، اس لیے مایوسی ایمان والا راستہ نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی خوشیوں میں دل سے شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو ایسے طریقوں سے حل کر دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا علم فائدہ مند بنے تو اسے صرف یاد نہ کرو، بلکہ اپنے کردار، اپنے فیصلوں اور اپنے اخلاق میں بھی ظاہر کرو، کیونکہ عمل کے بغیر علم ادھورا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی محروم نہیں کرتا جو اپنی خوشیوں سے زیادہ اپنے رب کے حکم کو اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اس کی رضا میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے بھی کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا فخر بنے تو انہیں صرف اچھے کپڑے اور اچھی تعلیم نہ دو، بلکہ ایسا کردار بھی دو جسے دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند فرماتا ہے جو اپنی خوشیوں میں شکر ادا کرے اور اپنی آزمائش میں صبر کرے اور ہر حال میں اپنے رب سے امید وابستہ کرے۔ جو انسان ہر صبح یہ نیت کرتا ہے کہ آج کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کے حق پر قبضہ نہیں کرنا اور کسی کے دل کو نہیں توڑنا، وہ دن ختم ہوتے تک کئی نیکیاں اپنے نام کر لیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام عزت سے لیا جائے تو لوگوں کو اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے انصاف، دیانت اور رحم دلی سے متاثر کرو، کیونکہ کردار کی زبان ہمیشہ الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اچھے اخلاق، سچے اعمال اور کی گئی بھلائیاں اور لوگوں کے لیے چھوڑے ہوئے آسان راستے ہمیشہ اس کی بہتری کی گواہی دیتے رہتے ہیں۔ جو انسان اپنے ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر آج اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے تو کیا میں اپنے اس اعمال کا جواب دے سکوں گا، وہ اکثر ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے جن میں لوگ جلد بازی کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل دنیا کی بے چینی سے محفوظ رہے تو اپنی خوشیوں کو لوگوں کی تعریف کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ وابستہ کر لو، کیونکہ لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسی بصیر عطا فرماتا ہے جو نعمت کو صرف استعمال کرنے کی چیز نہیں بلکہ ایک امانت سمجھتا ہے، کیونکہ امانت کا احساس انسان کو ناشکری، غرور اور ظلم سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسان راستے بنانے میں اپنی طاقت، وقت اور صلاحیت خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی ایسی گرہیں کھول دیتا ہے جنہیں وہ اپنی عقل اور کوشش سے کبھی نہیں کھول سکتا تھا۔ اگر تمہارے پاس کسی انسان کی اصلاح کرنے کا موقع ہو تو اس کی بے عزتی کرنے سے نہیں بلکہ اس کے دل کو محبت اور نرمی سے جیت کر نصیحت کرو، کیونکہ سخت لہجہ اکثر دروازے بند کر دیتا ہے جبکہ حسن اخلاق دلوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے
जो दूसरों की कामयाबी देखकर अपने रब का शुक्र अदा करता है और यह यकीन रखता है कि हर नेमत अपने मुकर्रर वक्त पर ही मिलती है। जो इंसान अपनी ज़बान को शिकायत से ज़्यादा दुआ का आदी बना लेता है, वह आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल से बेसब्री, मायूसी और नाशुक्री की जड़ें ख़त्म कर देता है और सुकून उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत हो, तो सिर्फ इल्म हासिल करने पर इत्तफाक न करो, बल्कि हर नई बात को अपने किरदार और अपने रोज़मर्रा के रवैये में भी शामिल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला बाज़ औक़ात इंसान को उस रास्ते से रोक देता है जिससे वह अपनी कामयाबी समझ रहा होता है, क्योंकि रब की हिकमत हमेशा बंदे की महदूद सोच से कहीं ज़्यादा वसी और बेहतर होती है। जो शख्स अपने दिल में दूसरों की खैर की ख्वाहिश रखता है, वह खुद भी अंदरूनी सुकून हासिल कर लेता है, क्योंकि नफ़रत और हसद सबसे पहले उस दिल को नुकसान पहुंचाते हैं जिसमें वह पैदा होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अल्फाज लोगों के लिए यादगार बन जाएं, तो ऐसी गुफ्तगू अख्तियार करो जिससे उम्मीद पैदा हो, टूटे हुए दिल जुड़ें और लोगों की एतमाद मजबूत हो, न कि ऐसी बातें जो सिर्फ वक्ती बहस जीतने के लिए कही जाएं। अल्लाह ताला उस इंसान की मेहनत को कभी जाया नहीं होने देता जो खामोशी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, क्योंकि रब के नज़दीक इखलास की कीमत शोहरत से कहीं ज़्यादा है। जो शख्स अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें पहचान कर दुरुस्त करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए तरक्की के ऐसे दरवाज़े खोल देता है जो गुरूर करने वाले को कभी नहीं खुलते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल हमेशा नर्म रहे, तो हर रोज़ किसी न किसी इंसान की बात मुकम्मल तवज्जो से सुनो, क्योंकि बहुत से लोगों की मदद से पहले सिर्फ समझा जाना चाहिए। अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद फरमाता है जो अपने अख्तियार को दूसरों पर बोझ बनाने के बजाय उनके लिए आसानी, इंसाफ और हिफाजत का जरिया बना देता है। जो इंसान वक्त की कद्र करना सीख लेता है, वह जान लेता है कि जाया होने वाले हर लम्हा दरअसल ज़िंदगी का वह हिस्सा है जो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए वह अपने दिन को मकसद और नेकी से भरने की कोशिश करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रास्ते मजबूत रहें, तो हमेशा सच बोलने की आदत अख्तियार करो, क्योंकि एक झूठ कई बरसों के एतमाद को एक लम्हे में ख़त्म कर सकता है। अल्लाह ताला उस दिल को अपनी मोहब्बत के करीब ले आता है जो दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेहिस नहीं रहता, बल्कि अपनी इताअत के मुताबिक उनके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करता रहता है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपने फ़ायदे तक महदूद नहीं रखता, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीता है, वह अपने जाने के बाद भी लोगों की दुआ में ज़िंदा रहता है।